یا علی مدد، یا علی مدد. مولا علی مدد، مولا علی مدد. شکرن اللہ والحمد للہ. شکر مولا، شکر مولا. یا مولا مہربان، توفیق، تائید، ہمت و یاری. توفیق، تائید، ہمت و یاری. یا مولا مہربان، مدد فرما. یا مولا، یا مولا، تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے مولا. ہماری کمزوریوں کو تو جانتا ہے مولا. یا مولا مہربان، تو ہمیں توفیق، تائید، ہمت و یاری سے نواز، تاکہ ہم وہ کام کر سکے مولا جو تجھے اچھے لگتے ہیں، جو تجھے پسند ہے مولا، جس کے اندر تیری خوشی ہے مولا. یا مولا مہربان، تیرے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں مولا. تو جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو مولا، کہ کس طرح سے ہم اس دنیا میں ایک بچے کی طرح، ایک ایسے بچے کی طرح جو دنیا کے اندر گم گیا ہے مولا، ماں کو، اپنے باپ کو ڈھونڈتا ہے، اس طرح ہم تجھے ڈھونڈتے ہیں مولا. یا مولا مہربان، تو ہی آ کر ہم کو تھام لے، ہم کو پکڑ لے، ہم کو سنبھال لے مولا. ورنہ ہم اس دنیا کی اندر گم جائیں گے مولا، اس کی رنگینیوں میں کھو جائیں گے مولا. یا مولا مدد فرما. یا مولا ہمارے ساتھ رہنا. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، حاضر امام، حاضر امام. مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما. تیری مدد کی بہت ہی ضرورت ہے مولا، مدد فرما. تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد. آج کا یہ سیشن ایک ایکسٹرا سیشن ہے، چونکہ ہم نے اپنی امام شناسی کا جو کورس تھا، جو 13 چیپٹرز کے اوپر تھا، اس کو مکمل کیا ہے. آپ کی درخواست پر کہ ایک اور سیشن ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کچھ شاید پیش کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آج ہم اس مقام پر جمع ہوئے ہیں. تو فلور میں آپ کے اوپر رکھتا ہوں، آپ پر چھوڑتا ہوں. یہ سیشن کہاں جائے گا، کس طرح جائے گا، اس کو بھی میں آپ کے لیے یہاں پر رکھتا ہوں. تو بسم اللہ کریں جو بھی چاہے، اور جس طرح سے بھی سیشن کو چلانا چاہے، اور کیا کیا باتیں ہونی چاہیے، کیا سوالات ہونے چاہیے، کیا ڈسکشن ہونا چاہیے، وہ آپ ڈیسائیڈ کریں. جی میں سٹارٹ کرتی ہوں کہ دیکھیے، آپ نے کہا کہ امام شناسی کا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم لوگ نے آپ کے ساتھ، آپ نے مجھے ہوم ورک بھجوا دو، ہم نے آپ کو بھجوا دیا. کچھ لوگوں کے پرابلمس کی وجہ سے ابھی تک نہیں بھجوا سکے ہیں یا کچھ، لیکن بہت سارے لوگوں نے تو آئی ہوپ کے بھجوا دیا ہوگا. تو ہم لوگ آگے فردر سیکھنا چاہ رہے ہیں، لینا چاہ رہے ہیں. تو اب بتاؤ، آپ ہی ہم کو گائیڈ کرو کہ اگر ہم انٹرسٹڈ ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے.
ابھی کیا کرنا چاہیے اور ایٹ دس اسٹیج؟ جی بہت بہت شکریہ، یہ اچھا سوال ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے میرے خیال میں یہ صرف ناچیز کا ایک اپینین ہے. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنوں نے امام شناسی کو سمجھا ہے، کیونکہ امام شناسی ایک شناخت کا نام ہے کہ کیا ہم نے اس کورس کے اندر امام کو سمجھا. یعنی کہ جب ہم نے اس کو 6 مہینے قبل آغاز کیا تھا تو جو سمجھ تھی ہمارے اندر امام کے لیے، کیا آج وہ سمجھ ہمارے اندر بہتر ہے؟ کیا ہم نے ایک اسٹیپ فردر لیا ہے؟ If that is the case, if that is true, then ہم کچھ سوالات کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے ڈیبیٹ کرنے کا. اور اس کے اندر غلط سوال یا غلط جواب کی کوئی بات نہیں ہے، کوشش کی صرف ضرورت ہے. کیونکہ کوئی بھی کسی سے صرف اس کی اچھی نیت اور اچھی کوشش کی درخواست کر سکتا ہے. تو چلیں ہم چیپٹر نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس آپ کی نوٹ بکس ہیں تو میں آپ کو کچھ وقت دیتا ہوں، اپنی نوٹ بک کو کھول لیں اور ہم چیپٹر 1 کی طرف جاتے ہیں، جہاں پر ہم نے 5 قسم کے امامان کا ذکر کیا تھا. کون بتانا چاہیں گا ترتیب وار یہ 5 امام کے درجات کون کون سے ہیں؟ جی جو بھی بسم اللہ کرنا چاہیے، جس کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے. کم از کم 2 جانے آگے آئے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک سے زیادہ نے یہ علم کو سیکھا ہے. جی بسم اللہ، جو بھی کرنا چاہے. ہلو سکینہ، آپ لوگوں تو آتا ہے درجات امام کے؟ بولو بولو، میں بولوں؟ نہیں نا، بولو پلیز، بولو نا. یہ تو پوچھ رہا ہے، کسی کو بھی کوئی بھی کچھ بول سکتا ہے. بولو. ہاں میں بولتی ہوں. ہاں عزیز بھائی، یا علی مدد. یا علی مدد. امام مقیم سب سے بڑا ٹائٹل تو ابو طالب امام مقیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر امام اساس مولا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان امام اللہ. اساس مولا علی. پھر امام مستودع بھروسہ والا امام. اور پھر امام مستقر پریزنٹ امام حاضر امام کریم شاہ. سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. 5 قیامت کے امام جمان، قائم مطلب قائم امام جمان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، تو نہ صرف انہوں نے ہمیں 5 درجات مکمل طور پر بتائے، بلکہ اس کے ڈیفینیشن کو بھی بتایا کہ امام مقیم جو ہے وہ اس امام کو کہتے ہیں جو آگے آنے والے ناطق کو علم یعنی کہ اسم اعظم دیتا ہے. امام اساس جو فاؤنڈیشن امام ہے، وہ امام ہے جو اپنے زمانے کے ناطق کے علم کی، شریعت کی اور کتاب کی تعویل کرتا ہے. امام مستودع جس پر امامت کا ٹرسٹ کیا جاتا ہے اور وقت آنے پر وہ امامت کو اپنے اصل امام کی طرف لوٹا دیتا ہے، جس کی اگزامپل امام حسن ہمارے زمانے میں ہے. امام مستقر اس امام کو کہتے ہیں جو پرمیننٹ نورن علی نور، ایک امام کے بعد دوسرا امام ہوتا ہے. اس کے بعد امام قائم جو زمانے کے آخر کا امام ہوتا ہے.
وہ امام قائم ہوتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوب سکینہ. اچھا, قرآن کے اندر دلشاد نے بولا ہے, فی الحال دلشاد نے بتایا آپ کو. جی, دلشاد لالا نے. شکر الحمدللہ دلشاد صاحبہ. اچھا یہ بتائیں کہ قرآن میں امام کے کتنے ریفرنس ہیں؟ خالی نمبر بتائیں, یعنی کہ وہ پتہ نہیں. 49. اچھا اوکے, دوبارہ میرے کوشچن کو سن لیں. امام کے کتنے ریفرنس ہیں؟ 12 ریفرنس ہے, نیوین نے درست بتایا. اور نور کے ریفرنس آپ نے آلریڈی بتا دیے 49 ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. اچھا, کوئی بتا سکیں گا, اور یہ تھوڑا مشکل سوال ہے, اگر نہیں بھی بتا سکتے تو کوئی بات نہیں ہے, کہ قرآن کے اندر راسخون فی علم کا ریفرنس کیا ہے؟ تھوڑا مشکل سوال ہے, ہاں اگر کسی کو یاد ہو تو. آپ کا سوال واپس دوہرائیں. راسخون فی علم جی کا ریفرنس کیا ہے؟ کا ریفرنس کیا ہے؟ اچھا, قرآنی ریفرنس پوچھ رہے ہیں. جی جی, لکھا ہے لیکن ابھی ڈھونڈنا پڑے گا. کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ تھوڑا مشکل سوال تھا, اور کوئی بات نہیں ہے, لکھ لیں. نہیں ہے, لکھا ہے برابر. جی لکھ لیں, آپ دوبارہ سے لکھ لیں. 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7. 3:7. سورہ 3:7. جی راسخون کے لکھا ہے. جی, الراسخون فی علم, جو علم میں راسخ ہیں. جی, اور وہ کون ہے؟ مولا علی اور امام. ہاں, تو اس کا درست سوال کیا ہوگا؟ تمام امام. ٹھیک ہے, بہت خوب. اچھا تمام امام. جی, امام مبین کا ریفرنس کسی کو یاد ہے؟ ہاں, شاید نہیں. 12 نمبر ہے, 36 کی 12 نمبر, ایسا کچھ. جی, سورہ 36. سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ یاسین تو ہے بالکل. جی, سورہ یاسین. سورہ یاسین آیت نمبر 12. بہت خوب, بہت خوب. اچھا چلے ہم آگے چلتے ہیں. چیپٹر, یہ 2 چیپٹر ہو گیا, ابھی چیپٹر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. کیا امام ہر زمانے میں ہوتے ہیں؟ جی, ہر زمانے میں ہوتے ہیں, کبھی چھپے ہوئے اور کبھی ظاہر. اچھا, کس نے کہا چھپے ہوئے؟ وہ دور 70 میں چھپے ہوئے ہوتے تھے. جی, تو دور 70 آپ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ظاہر. مولا علی کے بعد جو دور 70 آیا اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی. اچھا, تو پھر مولا علی سے پہلے امام تھے؟ جی تھے, بالکل تھے. تو وہ چھپے ہوئے تھے کہ ظاہر تھے؟ چھپے ہوئے تھے. ظاہر بھی تھے, ظاہر بھی تھے اور چھپے ہوئے بھی تھے. یہ آنسر بالکل درست ہے. یہ آنسر بالکل درست ہے. کبھی اگر ہمارے زمانے میں کبھی ظاہر ہوتے ہیں, کبھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی کبھی ظاہر ہو گئے, جس طرح سے ابراہیم اور اسماعیل تھے, اور کبھی چھپے ہوئے ہو گئے, کیونکہ خدا کی عادت نہیں بدلتی ہے. کبھی ایک ہوتا ہے, کبھی دوسرا ہوتا ہے, لیکن وہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. تو یہ آنسر درست دیا جس نے بھی دیا, کہ امام ہر زمانے میں ہوتے ہیں, کبھی وہ دور 70 میں ہوتے ہیں, کبھی وہ دور آشکار میں ہوتے ہیں.
کبھی زیادہ آشکار ہوتے ہیں، کبھی کم آشکار ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہمیشہ ہیں۔ کسی کو یاد ہے ایک ریفرنس قرآن کا کہ وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں؟ تھوڑا مشکل سوال ہے یہ بھی۔ یہ 49 میں امام آج کے زمانے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں، یہ آج امام 8 سنہ سے زائد ہے۔ نہیں، ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے، اس کا ریفرنس کسی کو یاد ہے؟ ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے، قرآن کے اندر ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ امام مبین تو نہیں، سن لے سوال سن لے۔ ہر زمانے کے لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اگر ہر زمانے کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے گا تو پھر امام ہونا چاہیے نا ہر زمانے میں۔ تو اس کا ریفرنس کسی کو یاد ہے؟ بالکل۔ ہاں، کسی کو ریفرنس یاد ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں، یہ تھوڑا مشکل سوال تھا، لکھ لیں آپ۔ 17 کی سورہ 17 17 آیت نمبر 71 جو سوال اور ریفرنسز ہم آج لکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ضروری ریفرنسز ہے جو ہم کو منہ زبانی یاد ہونے چاہیے۔ خالی وہ جو آج ہم کر رہے ہیں اس کو آپ منہ زبانی یاد کر لینا۔ امام ہر زمانے میں ہوتا ہے، اس کا ریفرنس ہے 1771۔ یہ ہمارے پاس ہے، میں نے ابھی نکالا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ریفرنس ہے حضرت ابراہیم کا، کہ وہ پروفٹ بھی تھے اور امام بھی تھے۔ اچھا یہ والا ہے نا 17 کی 71 میں؟ نہیں، 17 کی 71 میں ہے کہ ہم ہر زمانے کے لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آپ دوبارہ سے قرآن کے اندر دیکھ لینا۔ اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آلرائٹ اب آگے چلتے ہیں۔ نورن اللہ نور کا ریفرنس کیا ہے؟ ایک امام کے بعد مطلب باپ بھی امام کی رسم وہ چلتی، امام کی رسم جو چلاتی رہتی ہے نا، نورن اللہ نور۔ ہاں ہاں، باپ امام بیٹا امام۔ جی، اس کا ریفرنس کیا ہے قرآن کے اندر؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا تو ہے لیکن ابھی بائی ہارٹ یاد نہیں کیا ہے۔ یہ سب سے آسان ریفرنس ہے، میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ اس سے آسان ریفرنس قرآن کا کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو یاد یہ پتا ہے وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، لیکن یہ لکھا بھی ہے، لیکن اچھا ابھی ڈھونڈنا ضرورت۔ اچھا میری بات سن لیں۔ سب سے آسان ریفرنس جو ہے وہ نورن اللہ نور کا ہے۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، تو آپ کو یاد رہ جائے گا، ابھی آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ سورہ نور آیا نور، بس ختم۔ سورہ نور آیا نور، کیونکہ دونوں کا نام ہی نور ہے تو ہم بھول ہی نہیں سکتے ہیں۔ نورن اللہ نور سورہ نور کے اندر ہے، آیا نور کے اندر ہے۔ سورہ کا نمبر 24 ہے، آیت کا نمبر 35 ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اتنا بھی یاد کر لیتے ہیں کہ سورہ نور ہے اور آیت کا نام بھی آیا نور ہی ہے، اس سے آسان ریفرنس کوئی نہیں ہو سکتا ہے، رائٹ؟ نورن اللہ نور، سورہ نور، آیا نور، ٹھیک ہے؟ 24 کی 35 یہ لکھ لیں۔ جس طرح سے ناچیز نے فرمایا کہ جو بھی آج ہم بات کریں گے یہ ریفرنسز ہم کو بائی ہارٹ یاد ہونے چاہیے۔ 24:35 سب سے آسان ریفرنس یہی ہے، کیونکہ امام نے اپنے اس پریزنٹ جامع کے اندر جتنا زور اس آیت پر دیا ہے اور ایک اور آیت پر دیا ہے وہ کسی پر بھی نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے لکھ لیا؟
24 की 35. ओके, वेरी गुड. तो ये 3 चैप्टर हो गए हमारे. आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पर. अच्छा, कौन बताएगा, एक या दो जाने करेक्ट सीक्वेंस के अंदर कि इमाम को इमाम बनने के लिए कौन सी 5 चीजों की जरूरत पड़ती है? नंबर 1 इसमें आजम, इमाम का प्यार. इसमें आजम इल्म देता है, प्यार देता है, इसमें आजम देता है. अमर होता है, आखिरी अमर है. हाँ, अमर है. और चौथा ये कि नस्ल दर नस्ल, यानी इमाम का बेटा है और अमर. हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. ऐसा लगता है कि ये सबको याद हो गया है. सुभान अल्लाह. ऐसा लगता है सबने याद कर लिया है कि इमाम का प्यार, इमाम का इल्म. कल नसीम ने मेहनत की है बहुत हमारी. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. इमाम का प्यार, इमाम का इल्म, इमाम का इस्मे आजम, इमाम की प्रोजनी और इमाम की का अमर या विल. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. इमाम का इसमें आजम, फिर चौथा क्या? चौथा था उसकी नस्ल, और आखिरी था अमर. अमर जी. अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है. उसमें से कौन सी 2 चीजें हैं जो मौला हमको भी देता है? इसमें आजम और इसमें आजम और प्यार अपना. तो पहले 2 चीजें थी, प्यार और उसका अपना इल्म. आजम देता है जी. एक खाली अमर नहीं देता है, बाकी चारों चीजें तुमको देता है. हाँ, अमर नहीं देता. ठीक है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. प्रोजेनी भी तो नहीं होती. जी. हाँ, प्रोजेनी नहीं होती है. जी, बहुत खूब, बहुत खूब. प्यार और इसमें आजम. अच्छा, चले चैप्टर नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं. किसी को याद है कि आदम के साथ कौन सा इमाम मुकीम था, यानी कि आदम को किसने इसमें आदम इनायत किया था? इमाम होने. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. ओके, और आदम के साथ उसके असास का नाम? शीश. शमून कुछ ऐसा नहीं, शीश जिसने कहा अभी, शीश. शीश. बहुत खूब. अच्छा, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से इमाम मुकीम ने इसमें आजम दिया था? अबू तालिब, हजरत अबू तालिब. सुभान अल्लाह. और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमाम असास कौन थे? मौला अली अलैहिस्सलाम. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. मौला अली के साथ नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा. जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. अच्छा, तो मौला अली के ज़माने में आप मुझे 4 इमाम के नाम एक साथ बता सकते? अली के ज़माने में 4 इमामों के नाम. मौला अली, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुलाब्दीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम. अच्छा, दोबारा से मैं सवाल पूछता हूँ. मौला अली के ज़माने में 4 इमाम एक साथ थे, वो उनके नाम बता सकते हैं आप? हजरत अबू तालिब, मोहम्मद नहीं, वो इमाम नहीं थे. हजरत हसन, हजरत इमाम हुसैन, मौला अली. अच्छा, तो मैंने ये सुना अबू तालिब, मौला अली, इमाम हसन एंड इमाम हुसैन. ये दुरुस्त है. बहुत खूब, बहुत खूब.
اچھا یہ 5 لیسن ہو گئے, 6 لیسن پر آ جاتے ہیں ہم. اچھا یہ سوال بھی تھوڑا شاید مشکل ہوگا. 7 یا 12 درجات جو بھی آپ کو یاد ہو. یہ نسیم کو اچھی طرح یاد ہے. جی نسیم بہت اچھا بولتی ہے. نسیم بتاؤ. میرا ہے نا راجپور والا ہے. کہاں سے ہے لیکن میں بتا دیتی ہوں. بس 1 منٹ کوئی تھوڑا سا بتاؤ تو میں سوال واپس بولو عجیب ہے. جی مومنوں کے 7 یا 12 درجات. کسی نے مستجیب سے آغاز کر دیا ہے. جی 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 ہاں تو پہلے اپنے کل پھر نفسے کل. نہیں نہیں اب اوپر سے چلے گئے, بہت نیچے آ جائیں, تھوڑا نیچے آ جائیں. نیچے سے اوپر آنا. جی 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 ہاں مستجیب, معزون اصغر, معزون اکبر, دائی مستجیب, دائی اصغر, دائی اکبر, حجت, حجت اعظم, حجت, امام, اطہر, ناطق, نفس کل, عقل کل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا تو یہاں پر جو آپ جی سبحان اللہ, آپ نے یہاں پر جو 2 الفاظ یوز کیے ہیں معزون اصغر اور معزون اکبر, یہ ہمارے حدود دین یعنی کہ ہمارے دائیوں اور پیروں نے یوز کیے ہیں, لیکن یہ آپ نے میرے سے نہیں سیکھے ہیں. میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ آپ نے میرے سے نہیں سیکھے ہیں, کیونکہ ناچیز اس کے لیے آپ کا بھی لکھا عزیز بھائی نے یہ نہیں لکھا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. تو ہاں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں, جب ہم ایسی کوئی لینگویج یوز کرتے ہیں جس کو کا مطلب ہم کو نہ پتا ہو, جیسا سے دائیے اصغر, دائیے اکبر, تو اس سے اچھا ہے کہ ہم ایسی لینگویج میں سیکھیں جو ہماری سمجھ میں آئے, کیونکہ کل جب آپ کسی اور کو سکھانے جائیں گے نا تو آپ اس کو نہیں سکھا پائیں گے, کیونکہ وہ سامنے والا آپ کی زبان نہیں سمجھ پائے گا. تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو زبان ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا اس زبان میں ہم سیکھیں اور سکھائیں. ٹھیک ہے, تو وہ غلط نہیں تھا, اس لیے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ غلط ہے, بلکہ 101% درست تھا, 101% درست تھا. لیکن ناچیز کی کوشش رہتی ہے کہ میں ہمیشہ آسان سے آسان زبان میں آپ کو سکھاؤں, کیونکہ مجھے امید ہے کہ کل آپ کسی اور کو سکھائیں گے, اور جب آپ کسی اور کو سکھانے جائیں گے تو آپ کے پاس وہی زبان ہونی چاہیے کہ جس سے وہ سمجھے گا سامنے والا. ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آسان زبان میں چیزوں کو سیکھیں تاکہ آپ کل صبح کو کسی اور کو سکھا سکیں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, بہت خوب. اچھا میں نا تو آپ کو سیکوینس سے بتا دیتی ہوں. جی جی درجات حدود دین. مستجیب جو تیار ہوتا ہے علم لینے کے لیے, جیسے ہی وہ مومن سے تو وہ مستجیب کی سیڑھی پہ آ جاتا ہے. پھر ہے معزون محدود, پھر تیسرے نمبر پہ معزون مطلق, دائی مطلق, دائی محدود اور دائی مطلق. 5ویں نمبر پہ دائی مطلق. پھر ہے 6 نمبر پہ ہے وہ حجت ہے جو ہاں, پھر ہے حجت اعظم یعنی باپ, امام نورانی سن بھی ہو سکتا ہے, اس نورانی سن کو بولتے ہیں حجت اعظم. اور پھر ہے امام مقتدر, یعنی کہ اپنے جو امام
प्रिंस अमीन मोहम्मद है, वो इमाम है, नहीं सॉरी इमाम मुस्तफर इमाम, वो इमाम जो फाउंडेशन इमाम परमानेंट इमाम होते हैं, हाजिर इमाम, जिनके वसीले से नूरन अल्लाह नूर आगे बढ़ता है। फिर असास होते हैं हजरत अली, जो फाउंडेशन इमाम होते हैं आई थिंक। और नातिक है, 10वें नातिक है, 6 शरीयत जिनमें हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, बोलो हजरत ईसा और हजरत आखिर खत्म नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर है नफ्से कुल जो, और फिर आखिर में है डिवाइन सोल अक्ले कुल। ओके सही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपने तो आपने यहाँ पर 6 और 7 दोनों को कवर कर लिया, इसको डिटेल बताकर, क्योंकि 7वें के अंदर डिटेल थी। अच्छा, यहाँ पर जो हदीस सकलैन है कि मैं आपके पीछे 2 सारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किसी को याद है हदीस सकलैन क्या है? कुरान और इमाम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डे 9 के ऊपर, जहां पर मौला फरमाते हैं कि आप अपने जमाने के इमाम को पहचानें। यानी कि जो प्रिंसिपल है इस्माइली तरीके के अंदर, जो कोर है, फाउंडेशन है, पाया है, जो इस्माइली को हर तरीके और हर मजहब से अलग करता है, वो इमाम होता है। और इमाम ही हमारे मजहब का पाया है। यानी कि ये ही एक चीज है जो हमारे अंदर मुनफरिद है, यूनिक है। इसलिए हमारे ज़माने में इसलिए हमारे मज़हब में इमाम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि इमाम को जानने से मुराद ये नहीं कि हम उसका नाम जाने कि उसका नाम करीम है कि सुल्तान है, ये मतलब नहीं है इससे। इमाम की पहचान, यानी कि इमाम को हम जिस्म मानते हैं, इमाम को हम नूर मानते हैं, इमाम को हम क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं, ये जानने की दावत, ये जानने का हुक्म और फरमान इमाम, हर ज़माने के इमाम ने। अगर आप मौला अली के फरामीन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मिलेगा, अगर आप सुल्तान मोहम्मद शाह के फरामीन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मिलेगा आपको, अगर शाह करीम के फरमान पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मिलेगा। आप पीर पिंजाद जमा मर्दी में इमाम मुस्तफा से बिल्ला के फरमान को पढ़ेंगे वहाँ पर भी मिलेगा। क्योंकि ज़माने के इमाम को जानना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हमारे मज़हब का पाया है। यानी कि इसके बगैर कोई भी अमल और कोई भी कॉल बेकार है। यानी कि एक्शन एंड डीड्स, ये दोनों के अंदर और दोनों का आगाज इमाम से ही होता है। इसलिए ज़रूरी हो गया कि हम इमाम को और ज़माने के इमाम को पहचानें, इसलिए ये ज़रूरी हो गया। अच्छा, अब आए हम चैप्टर नंबर 10 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर आ जाते हैं और चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने इमाम के उस फरमान को लिया जो मौला बापा ने वेरी फर्स्ट फरमान पहले गादी संभालते हुए 13 जुलाई यानी कि 2 दिन के बाद
फरमाया जमात को स्विट्जरलैंड के अंदर। और उस फरमान में एक खास बात जो थी वो ये थी कि मौला फरमाते कि मैंने अपनी ज़िंदगी आपके लिए वक्फ की है और मैं भी उसी रास्ते पे चलूँगा जिस रास्ते पे मेरे दादा ने आप लोगों को चलाया है। और मेरा दादा जो था वो दुनिया का सबसे बेहतरीन दादा और आपका सबसे बेहतरीन इमाम था। दुनिया का सबसे बेहतरीन दादा और आपका सबसे बेहतरीन इमाम था। अब ये कैसा मुमकिन हुआ कि एक इमाम दूसरे इमाम से बेहतर हो, जबकि इमाम तो इमाम है, नूर तो नूर है, हर इमाम बराबर बराबर होता है। तो मौला पापा ने ऐसा क्यों बोला कि मेरा इमाम आपका इमाम, मेरा दादा आपका इमाम सबसे बेहतरीन इमाम था? यानी कि क्या इस इमाम के अंदर कोई ऐसी बात थी जो दूसरे इमामों में नहीं थी? अगर हम कहें कि हाँ ऐसी कोई बात थी तो फिर सोचने का मकाम होगा कि इसके अंदर ऐसी क्या बात थी कि उसको एक स्पेशल इमाम कहा गया, उसको फाइनेस्ट, द बेस्ट, द बेहतरीन इमाम कहा गया। क्या बात थी भाई ऐसी कि इमाम ने ये अल्फाज अपने दादा के लिए इस्तेमाल किए? ये हमारे लिए एक सोचने के लिए एक मकाम था इमाम शनासी के अंदर कि इमाम शनासी में हम किस तरह से कह सकते हैं कि एक इमाम दूसरे इमाम से बेहतर है जबकि सबका नूर बराबर बराबर है। अच्छा नसीमा आपा, आप बताओ। नसीमा आपा, आपने कल समझाया है? कोई बात नहीं, ये सवाल सबके लिए आप सोचें, जवाब देने की जरूरत नहीं है आज। ये सवाल के तौर पर आपके पास रखें आप, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर। हम चैप्टर 11 की तरफ आते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक ऐसी उम्र में इमामत संभाली जो बहुत ही छोटी उम्र थी, लेकिन हमारे हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो एक और इमाम थे जो 9 साल से कम उम्र में इमामत संभाली थी। लेकिन इस इमाम के अंदर एक और जो यूनिक मुनफरिद बात थी वो ये थी कि ना सिर्फ इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में इमामत संभाली बल्कि सबसे बड़ी इमामत भी की। बहुत बड़ी इमामत थी। यानी कि वो 8 साल के भी नहीं थे और 72 साल 72 ईयर्स तक इमामत को संभाला उन्होंने। और ये एक बहुत ही यूनिक बात थी और ये हमारे चैप्टर नंबर 11 में हमने इसको कवर किया था। इसी चैप्टर में अगर हम आगे चलें 11 के अंदर ही, तो ये बात कि एक इमाम दूसरे इमाम से बेहतर है, इसको समझने के लिए हमने 3 किस्म के यकीन की बात की थी कि 3 किस्म के यकीन होते हैं। किसी को याद है वो 3 किस्म के यकीन क्या है? एक इल्मुल यकीन, कुल यकीन, इल्मुल यकीन, कुल यकीन और ऐनुल यकीन। जी, तो इसको तरतीब वार देख लेते हैं। इल्मुल यकीन जो आपने पढ़ा, ऐनुल यकीन जो आपने देखा, हकुल यकीन जिसका आपने तजर्बा किया। दोबारा से, इल्मुल यकीन जो आपने पढ़ा, ऐनुल यकीन जिसको आपने देखा, हकुल यकीन जिसका आपने तजर्बा किया। ये 3 किस्म के यकीन है। जिसकी मिसाल क्या थी कि किसी ने आपको बताया कि पानी नीला होता है, पानी ठंडा होता है और पानी गीला करता है।
ابھی تک آپ نے پانی دیکھا نہیں ہے، خالی کسی نے بتایا اور آپ نے یقین کیا. پھر آپ نے پانی کو دیکھا اور واقعاً وہ پانی نیلا تھا اور وہ ٹھنڈا تھا اور وہ گیلا کرتا تھا. لیکن خالی دیکھنے سے آپ کو نہیں پتا چلا. خالی دیکھنے سے کیا پتا چلا آپ کو؟ کہ پانی نیلا ہے. پھر جب آپ نے پانی میں ڈبکی ماری تب پتا چلا کہ وہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، اور تب پتا چلا کہ وہ گیلا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ ہے علم کے 3 درجات. کوئی بھی مومن کسی بھی درجے پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے علم پر یقین کیا، اور وہ پہلے یقین کے مرتبے پر کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے روحانیت کے اندر اس کو دیکھا، اور وہ دوسرے درجے پر کھڑا ہو سکتا ہے. یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے فنا فی امام ہو کر اس کا تجربہ کیا، تو پھر وہ تیسرے درجے پر آ جائے گا. اور یہ یقین کے 3 درجات ہم نے چیپٹر نمبر 11 کے اندر مکمل کیے تھے. اب چیپٹر نمبر 12 کے اندر جو ہم نے ایک نئی بات کو سیکھا تھا، اور وہ کیا تھا؟ جہاں پر امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جانب سے فدا ہو، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دور آخر ہے. اور یہ سوال بھی آپ اپنے تک رکھ کر سوچیں، اور انشاءاللہ ہم آگے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ آخر زمانہ کیا ہے، کب اس کا آغاز ہوا، اور ہم کون سے زمانے میں رہتے ہیں. یہ سوالات کل کے لیے ہے، آج کے لیے نہیں. آپ سوچیں اس کے اوپر اور اس کو دھیان میں رکھیں. یہ چیپٹر نمبر 12 کا نچوڑ تھا. یہ ایک فرمان، اگر آپ کو 12 نمبر کا جو پیج آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ یاد ہو آپ کو، ٹھیک ہے. پھر چیپٹر نمبر 13 کے اندر ہم نے کافی سارے فرامین کو الگ الگ طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور درخواست کی گئی تھی کہ آپ اس کو اردو کے اندر لے کر اور پڑھنا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اسی پہلے ہی فرمان کے اندر جو زمانہ آخر کا فرمان ہے، اس کے ایک پیراگراف اوپر پہلے مولانا فرمایا تھا کہ آپ اپنے زمانے کے امام کو پہچان کر اس کے ساتھ اچھی دوستی کر لو. اور یہ بڑی عجیب بات تھی، اس لیے ناچیز نے چاہا تھا کہ کوئی اس کو اردو میں پڑھے، کیونکہ جب ہم نے انگلش میں اس کو پڑھا تو ممکن ہے سب کی سمجھ میں نہ آیا ہو. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ فرمان اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اردو میں پڑھنا ضروری ہے، تاکہ ہر ایک اپنی زبان میں آسانی سے اس کو سمجھ سکے. کیوں کہ اس کے اندر جو ایک ورڈ تھا وہ کیا تھا کہ نہ صرف آپ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو بلکہ اس سے اچھی دوستی بھی کرو. اب امام کہاں اور ہم غریب مومن کہاں؟ ہم کس طرح سے امام کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو امام کا فرمان ہے. اگر آپ کو 7 پلرز یاد ہو، اسماعیلی طریقے کے 7 پلرز ہیں. سب سے پہلا پلر کیا ہے؟ ولایت. ولایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوستی. آپ نے دیکھا امام کی دوستی کے بغیر ہمارے مذہب کا پایہ ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ سر 5 منٹ پہلے آپ نے کہا کہ امام کے بغیر ہمارے مذہب کا پایہ نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ امام کی دوستی کے بغیر امام کا مذہب کا پایہ نہیں ہے. کون سا درست ہے؟ اگر آپ نے امام کو مان لیا تو اس کے ساتھ امام کی دوستی جو ہے وہ ہمارا فرسٹ فاؤنڈیشن ہے، ولایت. کیونکہ اس کے بغیر طہارت نہیں آتی ہے، پاکیزگی نہیں آتی ہے. پاکیزگی کے لیے ضروری کیا ہو گیا؟ امام کی دوستی، ولایت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ اپنی
فیملی کو نبوت کی دعوت کے لیے بلایا تو انہوں نے کچھ الفاظ یوز کیے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا اور میرا دوست ہوگا، میرا ولی ہوگا. یہ ولایت کا جو ورڈ ہے، کیونکہ آپ امام سے دوستی کے بغیر پاکیزگی کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور امام سے دوستی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ امام کو پہچانے نہیں. کسی ایسے شخص سے ہم کیسا دوستی کریں گے جس کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں؟ تو پہلے امام کی پہچان اور پھر امام سے دوستی. ہمارے مذہب کا جو پایا ہے امام کی پہچان، اس کے اندر امام سے دوستی ضروری ہے. اور اسی وجہ سے ناچیز نے درخواست کی تھی کہ اردو کے اندر اس کو پڑھا جائے. اب آپ پر فرض بنتا ہے کہ آج یا جب بھی آپ کے پاس کچھ وقت ہو، یہ فرمان 17 اگست 1885 کا ہے، بمبئی کا، کلام امام مبین کے اندر شاید پہلا ہی فرمان ہے یہ. آپ اس کو اردو میں پڑھ کر پہلے ہی پیراگراف کے اندر ان الفاظوں کو ہائی لائٹ کر لیں. جی آگے چلتے ہیں. یہ آخری چیپٹر کے اندر ہی ہے ہم، جہاں پر ہم نے بہت سارے فرامین کو پڑھا تھا. اسی کے اندر ہم نے غدیر خون کی بات کی تھی. جس طرح سے امام نے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے مولا علی کی ولایت کا اناؤنس کیا تھا، اسی طرح سے آخری دن یعنی کہ غدیر خم پر بھی انہوں نے وہی دہرایا کہ آج جس کا مولا میں ہوں، علی اس کا مولا ہے. جس کا میں ولی ہوں، اس کا علی ولی ہے. جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے. امام شناسی کے اندر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی امامت کا جو اناؤنسمنٹ تھا وہ غدیر خون پر ہوا، لیکن یہ فرسٹ نہیں، ایک کنٹینیویشن اناؤنسمنٹ کے بعد اینڈ تھا. کیا کہا؟ یہ پہلا اناؤنسمنٹ نہیں تھا، یہ آخری اناؤنسمنٹ تھا. پہلا اناؤنسمنٹ پہلے دن ہوا تھا، پھر کنٹینیویشن کے اندر بار بار 22 سال تک لوگوں کو بتایا گیا کہ اس کے ولی اور اس کے دوست اور اس کا مولا کون ہے. اور پھر آخری مرتبہ یاد دلانے کے لیے غدیر خم پر یہ اناؤنسمنٹ ہوا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ یاد رکھیں اور اس کو لکھ لیں، کیونکہ اکثر ہم غلطی کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ مولا علی کے امامت کا اناؤنسمنٹ آخری دن ہوا تھا، جبکہ اس کا اناؤنسمنٹ پہلے دن ہوا تھا. تو یہ نچوڑ تھا ہمارے چیپٹر نمبر 13 کا. انشاءاللہ آپ اس پر غور کریں، اور جو دو سوالات ہم نے چھوڑے ہیں امام آقا سلطان محمد شاہ کے ریفرنس سے، اس کو آپس میں ڈسکس کریں، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے. تو یہاں پر ہم روکتے ہیں. اگر کوئی سوالات ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. بہت نوازش یا مدد. عزیز بھائی ایک میری بات سنو، وہ آپ ہیں بہت انگلش میں میری کلاس ذرا الگ کر دو نہیں، فرمان والی ابھی جو پہلے 6 بجے لیتے ہو وہ، تو ہم لوگ سمجھ سکے. انگلش میں میرے جیسے کو نہیں آتا ہے عزیز بھائی. جی یہ کتنا پھر ہم لوگ کیوں تو مطلب ایک کلاس ہم لوگ کو ایک کلاس اور لینی ہوگی یا ایکسٹرا ہوگی؟ ایک دو تین کلاس. ہاں میرے خیال میں یہ اچھی ایک پریکٹس ہے کہ ابھی ہم نے جو 2 سوالات آپ کے لیے چھوڑے ہیں آپ اس پہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور کنٹینیو کریں گے، اس کو سیکھیں گے. کیونکہ فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا تو دیوار اور بلڈنگ بہت اچھی کھڑی ہو جائیں گی اس کے اوپر. تو آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. انشاءاللہ
اور ساتھی جو خاموش تھے آج وہ بھی اس کے اندر حصہ لیں گے اور ایک دوسرے کو مدد کریں گے. اور کامڑے صاحب بھی اس کے اندر بول سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میجبین بھی بول سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نورجان بھی بول سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے یہ دروازہ بند ہے, سب کے لیے کھلا ہے. سب ایک دوسرے کو مدد کریں گے اس کے اندر, اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے ایک اور کلاس کے اندر بالکل مضبوط ہو جائیں گے. اور یہ فرمان اگر آپ اردو میں نکال کے لے کے آتے ہیں تو ہم اس کو اردو میں پڑھیں گے نیکسٹ ویک کلام امام مبین سے. گجراتی میں بھی حال سے, بالکل حال سے, بالکل حال سے. ہمارے پاس پہلے امام ہے نا, وہ